السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیاوی زندگی میں نو مسلم کی حور کی دیدار۔ شیخ عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں سوار تھا، تلاطم امواج سے جہاز ایک جزیرے میں جا پہنچا۔ اس جزیرے میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بت کی پرستش کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا یہ معبود صانع نہیں بلکہ خود دوسرے کا مصنوع ہے، اور ہمارے معبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے دریافت کیا، بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات پاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کا داروگیر ہے، اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقدیر جاری ہے۔ اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔ اس نے پوچھا، تمہیں یہ بات کس طرح معلوم ہوئی؟ ہم نے کہا، اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک سچے رسول کو بھیجا، اس نے ہمیں ہدایت کی۔ پھر اس نے پوچھا، وہ رسول کہاں ہیں اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لیے خدا نے انہیں بھیجا تھا، جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اس نے کہا، بھلا رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی چھوڑی؟ ہم نے کہا، اللہ کی کتاب۔ کہا، مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے پاس قرآن شریف لے گئے۔ کہا، میں تو جانتا نہیں، تم پڑھ کر سناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورت پڑھ کر سنائی۔ وہ سن کر روتا رہا اور کہنے لگا، جس کا یہ کلام، اس کا حکم تو دل و جان سے ماننا چاہیے اور کسی طرح اس کی نافرمانی نہ کرنی چاہیے۔ پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اسے دین کے احکام اور چند صورتیں سکھائی۔ جب رات ہوئی اور ہم سب اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے، وہ بولا کہ بھائیو، یہ معبود جس کا تم نے مجھے پتہ اور صفات بتائی، سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا، وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ قائم ہو۔ اس نے کہا، تم کیسے برے بندے ہو کہ تمہارا مولا نہیں سوتا اور تم سوتے۔ اور اس کی یہ باتیں سن کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ القصہ، ہم وہاں چند روز رہے۔ جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوا، اس نے کہا، بھائیو، مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کر لیا۔ چلتے چلتے ہم ابدان پہنچے۔ میں نے اپنے یاروں سے کہا، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کی کچھ مدد کرنی چاہیے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے دے دیے اور کہا کہ اسے اپنے خرچ میں لانا۔ وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم تو عجیب آدمی ہو، تم ہی نے تو مجھے راستہ بتلایا اور خود ہی راہ سے بھٹک گئے۔ مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرے میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا، میں اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس وقت اس نے مجھے ضائع نہیں کیا، پھر جب میں اسے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا؟ 3 دن کے بعد ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی کہ وہ نو مسلم مر رہا ہے، اس کی خبر لو۔ یہ سن کر میں اس کے پاس گیا
اور پوچھا کہ تجھے کچھ حاجت ہے؟ کہا کچھ نہیں، جس ذات پاک نے تمہیں جزیرہ میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں پوری کر دی۔ خواجہ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک سرسبز باغ ہے اور اس میں قبا ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نہایت حسین نوعمر عورت جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہے خدا کے لیے اس نومسلم کو جل بھیجو، مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری ہے اور بے صبری ہے۔ اتنے میں آنکھ جو کھلی، دیکھا تو وہ سفر آخرت کر چکا۔ رحمت اللہ علیہ میں نے اسے غسل و کفن کر کے دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبا اور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نومسلم کو دیکھا کہ وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ اور فرشتے ان پر یہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آویں گے، سلامتی ہو تم پر، پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔